عزیز بھائیوں، اللہ کے نیک بندے، صوفیاء، اولیاء، علماء، یہ اس دھرتی کا حسن بھی ہیں اور اس امت کی فضیلت بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک وہ فیضان جو نبی پاک علیہ السلام نے امت سے حاصل کیا ہے وہ امت تک اولیاء اور علماء ہی پہنچائیں گے۔ امت کے اوپر بہت سارے کڑے وقت بھی آئے، بڑے بڑے کٹھن حالات بھی آئے، لیکن یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اولیاء کو، صوفیاء کو، علماء کو، محدثین کو ہمیشہ موجود رکھا۔ آج ایک طبقہ ہے جو بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نہیں کسی صوفی کو مانتے، کسی اللہ والے کو ہم نہیں مانتے۔ وہ بنیادی طور پر اس تسلسل کا انکار کرتا ہے جو تسلسل 14 صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی دور میں کوئی اچھا بندہ ہوا ہی نہیں۔ یہ تسلسل ہے اس امت کے اندر کہ ہر دور میں نیک لوگ رہے، پرہیزگار لوگ رہے، اور یہ تسلسل امت نے تسلیم کیا۔ اب لوگ چار اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں میں کسی صوفی کو نہیں مانتا، کسی درویش کو نہیں مانتا، تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کا یہ حال بھی دیکھا ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابہ پر، اہل بیت پر بھی زبانیں کھولنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ تو تسلیم ہی نہیں کر رہے کسی کو۔ اس تسلسل کا کبھی انکار نہ کریں۔ اور نوجوان دوستو، کتب احادیث میں نہ ایک دو حدیث نہیں، پورا باب ہے۔ حدیث نہیں ایک دو، پورا باب ملے گا، جس باب کا عنوان یہ ہے کہ کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے محبت رکھو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ پورا باب ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے محبت کا عنوان کھولتے ہیں تو وہ کن سے محبت ہے؟ اللہ والوں سے محبت ہے۔ ہمارا کیا ذاتی لین دین ہے داتا گنج بخش علی اجمیری سے؟ ہمارا کیا نفع ہے ذاتی خواجہ معین الدین اجمیری سے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کا نام لے لے کے کھاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ ان کی مخالفت کر کے کھاتے ہیں۔ بھئی آپ بات سمجھے نا جی، آپ یہ جو آپ کام کرتے ہیں تو آپ بھی تو کھاتے ہیں، بھوکے تو نہیں نہ سوتے۔ تو رستہ اختیار کرنا تھا نا۔ آپ نے بغض رکھ کے کھانا شروع کر لیا ہے، ہمارا نصیب ہے ہم نے پیار کر کے کھانا شروع کر لیا ہے۔ آپ نے اپنے رنگ میں یہ کام کیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی۔ آپ بات کو سمجھ لیں، کیا رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دے گا، لیکن تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت، اللہ کی رضا کے لیے، اور پورا باب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ باقاعدہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں نا، اللہ ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ اور فرمایا دو پیار کرنے والے ہوں اور بیچ میں اللہ ہو، رضا اللہ کی ہو بیچ میں، اگر وہ رب کی رضا کے لیے پیار کریں گے، ایک مشرق میں بھی ہو دوسرا مغرب میں بھی ہو، تو اللہ قیامت کے دن انہیں جمع فرما دے گا۔ تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ان لوگوں سے پیار اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم ولی سے پیار نہیں کرتے، ولی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اولیاء سے نہیں، اولیاء بول کے بتائیے، اولیاء اللہ سے، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں۔ تو وہ کتنا نالائق ہے اور کتنا کم نصیب ہے جو اولیاء اللہ سے پیار کرنے سے منع کرے۔ خوب محبت کریں، اپنے دلوں میں جگہ بنائیں ان کے لیے، اور ذہن کو مثبت رکھیں۔ جن کا ذہن بھائی منفی بن جاتا ہے وہ تو ابا پہ بھی اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ بوڑھے باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم کو ڈھب کا کام کر لیتے تو ہم امیر نہ ہوتے آج۔ جنہوں نے عداوت پیدا کرنی ہے اس نے تو ابا جی سے بھی کر لینی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو وہاں بھی شکوے ڈھونڈ لے گا کہ میرا ابا سمجھدار ہوتا تو آج میں بھی مالدار ہوتا۔ تو اس لیے عداوت نہیں پیدا کریں، پیار کریں۔ دوسری بات، تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، وارفتگی کیا ہے۔ ایک بات اس کے فوراً بعد، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے پیار، دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں
کہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے علم سے. جہالت اور فقر کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرا کہا ہے اور علم کو روشنی کہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اندھیرے میں کھڑا ہو اور وہ کہے میں روشنی کا پیغام دے رہا ہوں؟ پہلے تو وہ خود روشنی میں آئے، اور روشنی علم ہے. یہ جو بندے کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے نا، یہ علم کی وجہ سے ہوتی ہے. جس بچے کو پتہ نہیں نا کہ اس میں کرنٹ ہے، وہ اس کی ننگی تار کو ہاتھ لگا لے گا چونکہ ابھی اسے علم، اور جسے پتہ چل جائے. یہ مثال دی قرآن مجید نے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جس کو جتنا زیادہ علم حاصل ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو کتاب و سنت کا، خالی تقریر والا معاملہ نہ ہو، عالم ہو، اور علم وہ رکھتا ہو کہ جس علم نے پہلے اسے عمل کے راستے پہ ڈالا ہو، اس کے دل میں خشیت ہوتی ہے اللہ کی. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ عالم ہوتے ہیں، اور علم کا رستہ ہی بنیادی طور پہ رب کا رستہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے رستے پہ چل نکلا نا، سمجھ لو جنت کے رستے پہ چل نکلا. علم کے رستے پہ چلیں. جب آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا گھر میں، تو ذہن میں نیت کر کے میں علم سیکھنے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کی برکتیں عطا کرے گا. جب آپ محفل میں آئیں، جلسے میں آئیں، فوٹو کی نیت کر کے نہ آئیں، آپ منہ ملاحظہ کی نیت کر کے نہ آئیں، علم کی نیت کر کے آئیں تو اس حدیث کی برکات ملے. جتنے بھی ہمارے صوفیات ہیں، اب جو ہمارے ہاں نظام چلا ہے نا، مثلاً تویز دھاگا ہے، دم درود ہے، پھوکے ہیں، یہ ساری چیزیں، کسی چیز کا انکار نہیں، لیکن یہ تو فروع ہیں، اصل تو نہیں نا. یہ اصل تو کتاب و سنت کا علم ہے، اصل تو علم ہے. ہمارے بزرگ جو ہمارے پاس موجود ہیں تو اپنی کتابوں کی برکت سے موجود ہیں، اپنے افکار کی برکت سے موجود ہیں. علم کا شوق پیدا کریں اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں، بحث کے لیے نہ حاصل کریں، سیکھنے کے لیے. تیسری بات، جب آپ علم حاصل کریں گے پھر اس پر عمل کریں گے، اس پر عمل کریں گے. آپ بیٹھ جائیں جی، میری طرف دیکھیں جی، ان کو اچھا نہ بھی نا، اللہ خوش رکھے، پیار سے جی، پیار سے، پیار سے آگے آنے دے جی، چشتی صاحب کے پاس آنے دے، اللہ خوش رکھے. آپ میری بات پہ توجہ کریں، آپ میری طرف دیکھیں. بھائی پہلے تو ان سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں، پھر ان کا جو پہلا دیا ہوا دستور ہے وہ حصول علم ہے، اور علم کے بعد فوراً اگلی بات اس پہ عمل ہے. علم پر نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں کو بات کروں گا. علم کے فوراً بعد عمل آتا ہے. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیری باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. وہ فرماتے تھے کہ لفظ تو طوطے کو یاد کرا دیا جائیں تو اسے بھی آ جاتے ہیں، تو نیرے لفظ رٹنے سے تھوڑا بندہ پڑھا لکھا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کثرت کیلو کال والا عالم نہیں، بلکہ جو رب سے زیادہ ڈرے وہ بڑا عالم ہے. اور دلیل یہ آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ جب عمل کرتے ہیں، داتا علی اجویری نے نا کشف المعجوب شریف کے اندر ایک بات لکھی ہے بڑی سمجھنے والی ہے. داتا صاحب کہتے ہیں لوگ آ کے ہم سے چلہ پوچھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھ لیا نا کہ بس 40 دن ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہوں گا تو 4-5 جن میرے ہاتھ لگ جائیں گے، اور مجھے کسی دریا کنارے بٹھا دیں گے 25 دن کے لیے فلانے صوفی صاحب، تو پھر میں ہوا میں اڑنے لگوں گا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا چلہ کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے؟ تا فرماتے میں نے اسے کہا کہ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جو تو نے سیکھ لیا اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اور داتا صاحب کے یہ جملے ہیں کشف المعجوب میں. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ آگ پہ چل لیتے ہیں لیکن اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے. آگ کے انگاروں پہ کہو تو چل لیں گے، لیکن یہ مشکل کام ہے. اگر یہ عمل کریں، اور آپ نے حضرت باجزید بستامی کا قول وہاں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ باجزید بستامی فرمایا کرتے تھے میں نے 30 سال تک مجاہدے کیے ہیں، بھوکا بھی رہا ہوں، روزے بھی رکھے ہیں، ساری رات عبادت بھی کی ہے، پر مجاہدوں میں سب سے مشکل مجاہدہ اپنے علم پہ عمل کرنا. جی تو کتنے لوگ ہیں جنہیں بڑی باتیں آتی ہیں. عوام میں بھی بڑے لوگ ہیں جو بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں. سزا نہیں، یہ سزا نہیں.
کتنی عظمت قرآن کی حدیثیں آئیں، فضیلت کی حدیثیں آئیں، کتنا زبردست بیان کرے، کتنی باتیں سنائے۔ عام آدمی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے زبردست واعظین ہوتے ہیں، لیکن سویرے ایک رکوع بھی اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھ سکے۔ اتنی باتوں کے باوجود چند آیات کی تلاوت نہ کرنا سزا نہیں؟ تو علم پر عمل۔ میں ایک بزرگ کو پڑھ رہا تھا، امین بڑے نے جی انہا یوں پیسے لے کے، اللہ تو ان خوش رکھے، بیٹھے رہیں اور بات سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ ایک بزرگ نے ایک عالم کو خلافت دی، انہوں نے خط لکھا کہ حضور آپ کا یہ غلام، ہمارے ہاں نا عاجزی کے بھی بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں، یعنی ایک شخص پوسٹ چڑھا رہا ہے، عاجزی دکھا رہا ہے، کہتا ہے آج فقیر کی چوتھی جگہ پہ حاضری۔ اب یہ ہے تو عاجزی والا جملہ ہی نا، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تشریف آوری، لیکن یہ جو چوتھی دفعہ حاضری کا ہے نا، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے آج 4 لوگوں نے بلایا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، شیطان کے جو باریک چالیں ہیں وہ بڑی باریک ہیں، بڑی باریک ہے۔ میں نے آج آنا تھا، آپ کا پوسٹر چھپا ہوا تھا، لیکن آپ کو میرے پیج پہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے بچوں کو منع کر دیا، میں نے کہا ہر جگہ کی فوٹو، ہر جگہ کی تصویریں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ سٹیٹس وہ سٹیٹس، کوئی کام وہ بھی رہنے جو ہمارا اور رب کا راز ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے بھی 2 قدم ہو کہ ہر جگہ جا کے آپ ایک فوٹو لگائیں گے کہ میں چل پڑا، میں آ گیا۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو صرف فرشتہ ہی بنا کے لے جائیں تو بہتر ہے۔ وہ خط لکھا خلیفہ صاحب نے اپنے شیخ کو، کہا حضور آپ نے اجازت دی تھی تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں تقریر بھی کرتا ہوں۔ یہ میں شاید اپنے آپ کو سنانے لگا ہوں بات۔ کہا حضور میں تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں، آپ نے اگر مجھے اجازت دی تھی تو اللہ کا فضل ہے، میں دین کے تینوں شعبہ جات میں، تصنیف و تالیف میں، وعظ و نصیحت میں، درس و تدریس میں، تینوں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ مرشد شاباشی دیں گے، لیکن انہوں نے جواب لکھا، وہ کہنے لگے پتر یہ تو سارے کام تو لوگوں کے لیے کرتا ہے، بتا اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ سحری کے وقت اٹھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تیرا تزکیہ کہاں پہنچا ہے؟ تیرے تصفیے کا کیا حال ہے؟ اشراق کی نماز کی توفیق ملتی ہے؟ اوابین کے سجدے نصیب ہوتے ہیں؟ ہفتے میں پیر والے دن کا روزہ تیرا مقدر ہے؟ یہ تو ساری چیزیں جو بڑی اچھی بات ہے، یہ ساری دین کا ابلاغ ہے، لیکن اس سے تو قوم کا نفع کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، پر تو خود کہاں کھڑا ہے؟ اپنے عمل کی کیفیت بتا، تیرا عمل کیا ہے، کردار کیا ہے؟ تو نے جو سیکھا ہے وہ گورکھ دھندا بنا دیا کہ یا تو اس پر عمل بھی کرتا ہے؟ یاد رکھنا، جتنا آپ کا عمل تبلیغ کرتا ہے اتنی آپ کی تقریر تبلیغ نہیں کرتی۔ آپ کی نجی محفل جتنی بڑی مبلغ ہے اتنی آپ کی محفل مبلغ نہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنا عمل شستہ ہوگا، کردار، صحابہ نے بلا تبلیغ کس بات کی؟ آپ تمام علماء سے حدیث سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ حضور نے انگلی اٹھا کے کہا، انگلی دکھا کے کہا۔ جس صحابی نے بھی روایت کیا ہے نا، اس نے حضور کے لفظ نہیں روایت کیے، عمل بھی روایت کیا ہے۔ حضور کا عمل بھی کہ نبی کریم نے دونوں ہاتھ، دونوں انگلیاں اٹھا کے کہا، عمل بھی، آپ کا عمل بھی روایت ہوتا ہے، آپ نہ مانیں۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ علماء کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، چلنا پھرنا دین سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کر رہے تھے، جائز تھا تو کرنا ہے، کیوں ان چیزوں میں لوگ الجھتے ہیں؟ یہ ہمارے بزرگوں کا کمال تھا جن کے ہم عرس منعقد کرتے ہیں کہ وہ لوگ نرے عالم نہیں تھے، وہ عامل بھی تھے، وہ اپنے علم پر عمل کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے، وقت قریب آ گیا، اختتام کا 10 منٹ رہ گئے ہیں، نماز کا ٹائم ختم ہونے میں دیر سے جلدی سے وضو کر کے آئے تو کچھ خدام کہتے ہیں کہ ساری زندگی ان کا یہ طریقہ رہا کہ مسجد میں سیدھا قدم رکھتے تھے۔ تو آج چونکہ جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو ہم نے کہا آج دیکھیں کیا بنتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں قربان جائیں، انہوں نے پہلے مسجد میں سیدھا قدم رکھا، جلدی بڑی تھی پر ترتیب کا یہ حسن تھا کہ مسجد میں سیدھا قدم اور پھر جس صف میں قدم رکھا اس میں سیدھا ہی رکھا، مصلی پہ گئے تو وہاں بھی قدم سیدھا ہی رکھا۔
فرماتے ہیں بعد میں کسی نے تعریف کی کہ حضور کیا بات ہے سنت کی پابندی کی، فرمانے لگے صرف تھوڑا خیال ہی تو کرنا پڑتا ہے، صرف عدم توجہ سے لوگ بہت ساری ادائیں چھوڑ جاتے ہیں، توجہ ہی تو کمال ہے۔ آپ نے جو سیکھا ہے اس پر